حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی تھی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبے سے نوازا تھا، اور آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ ذرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی ذرہیں لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا، وہ اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں، لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیس علیہ السلام، یہ دو مشہور معروف پیغمبر گزرے ہیں۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے اور مقابلے میں پسپا ہو جاتے۔